اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آپ کو ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں جو خود بخود ہوا، میں نے مانگا نہیں۔ میں اداس بیٹھا ہوا تھا اپنے ہال میں اکیلا ہی، تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں پریشان ہو؟ یہ خیال آیا، میرے تھاٹس آیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تم کیوں اداس ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا۔ میں بڑا خوش ہوا، واو۔ تو میرے رب نے کہا کہ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم جو چاہو گے وہی ہو جائے گا۔ میں حیران ہوا، چونکا۔ میں نے کہا یار، میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے تو چھوڑا ہی تیرے اوپر ہوا ہے سارا۔ مجھے جب بھی خیال آتا ہے وہ پوچھ لے گا، وہ کر لے گا۔ میں کنفیوز ہو گیا اور زیادہ۔ میں نے کہا میں نے تو کسی اور سے مانگا ہی نہیں، نہ کسی اور کے ساتھ میں نے جوائن کیا، نہ میں کسی اور کو، نہ میں نے تنظیم بنائی۔ مین کہ میں تو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن یو، اور تم آپ بھی یہی کہہ رہے ہو مجھ سے۔ کہا اگر میں اتنا بڑا مالک ہو کے، آنر ہو کے یہ سارا کچھ برداشت کر رہا ہوں، ان کی لرننگ ایکسپیرینس سو فار ویری ونڈرنگ ایچ ادر، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اگر تمہیں یہ چاہیے، کیا تمہیں ایسا رب چاہیے جو حال میں ہو؟ پھر مجھے وہ ایک شعر، وہ جو میں پڑھتا ہوتا تھا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ ہو، جتن دا مل کوڈی پہنا ہارن دا مل ہیرا ہو۔ پھر میری سمجھ میں آیا کہ ہار میں بھی جیت ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جیت میں ہی آدمی جیتتا ہے۔ بڑے بڑے پیغمبر شہید کر دیے گئے، دیکھنے میں ان کا کیا انجام ہوا کہ وہ ہار گئے؟ نہیں، وہ جیت گئے۔ ان کی جیت ہی ایسے تھی، اور یہ سب سے بڑا ایگزام ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت امام حسین کا جب گلا کاٹا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ کہ تو نے مجھے اتنے بڑے اسٹرانگ امتحان کے لیے منتخب کیا، یہ بھی میرے لیے ایک ریوارڈ ہے، اور پھر مجھے قائم رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔